جیسے کہ سروس پانے کے لیے رشوت دے دیتے ہیں، اس سے اگر آپ اس قابل ہو اور آپ کا حق ہے، آپ کی جاب مطلب سب سے زیادہ مستحق آپ ہو اس جاب کے، اور آپ کو خطرہ ہے کہ اور لوگ جو اتنے کوالیفائی نہیں ہیں اس جاب کے لیے اور وہ رشوت دے کے اس جاب کو ہتھیار لیں گے، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا چلن ہے، آپ بالکل اگر آپ کا حق ہے تو آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو جیسے شوہر کے ہاتھ میں طلاق کی رسی ہے تو طلاق دی جا سکتی مطالبہ کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لے دے کے اگر عورتیں چاہیں تو اپنے مرد سے خلا کہلاتی ہے، خلا لے سکتی ہے، مگر ہے وہ مرد کی مرضی کے ہی اوپر۔ اگر مرد چاہے تو دے، مان لو کچھ مال لے کے اپنے مہر معاف کر کے کسی بھی طریقے سے عورت اسے اگر کنونس کر لیتی ہے اور اس سے طلاق لے لیتی ہے تو وہ خلا کہلاتی ہے، بالکل اجازت ہے، اور مرد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا۔ اللہ والوں سے کیسے سیکھیں؟ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں ان سے کس طرح تربیت حاصل کریں، کس طرح سے سیکھیں۔ دیکھو جی، اللہ والوں سے سیکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، ان کی صحبت، کیونکہ صحبت نے ہی صحابہ بنایا تھا لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لوگ صحابی کہلائے، صحابہ کہلائے۔ تو اس لیے جو کوئی اگر آپ کو اللہ والا دکھے، جو آپ کی نظر میں اللہ والا ہو، آپ اس سے سیکھنے کے لیے اس کی صحبت اختیار کرو، اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ اس کی خوبیاں دیکھیں، اس کی کمیاں نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے اس کی کمیاں تلاش کرنی شروع کر دی، کیونکہ ہے تو وہ بھی انسان، اب نبی تو آنے سے رہے، تمام لوگ کمزور ہیں، اس لیے اس کی کمیوں پہ اگر آپ نے نظر رکھی تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے، بھاگ جاؤ گے۔ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو، انہیں لینے کی کوشش کرو، یہ دیکھو کہ یہ اس کے اندر کیسے خوبیاں ہیں اور یہ ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے۔ میرا سوال تھوڑا لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس وقت جہالت کا دور تھا، تو اللہ نے علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہدایت دی، اور آج پوری دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ علم کو عام کرو۔ جہالت اتنی بڑھ چکی کہ علم کو عام کرو، اور علم آئے گا تو جہالت دور ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ علم اتنا عام ہو چکا، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کسی بھی طرح کا سدھار نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اتنا معاشرے میں، زمانے میں علم ہونے کے باوجود سدھار نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی وجہ جو ہے تربیت نہ ہونا ہے۔ پہلے علم کم تھا، لوگوں کی تربیت زیادہ ہوتی تھی، آج علم بہت ہے اور تربیت بالکل نہیں ہے، نہ تو ماں باپ کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی وہ استاد رہے جو تربیت کرتے تھے۔ ایک شاگرد صاحب ایک بڑے بزرگ کے پاس پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے 18 سال ان کی تربیت کی اور آخر کے 2 سال میں انہیں علم عطا کیا، اور اس علم کے بعد 20 سال کے بعد جب وہ لوٹ رہے تھے تو انہیں یہی خلا محسوس ہوئی کہ میرے حضرت نے یہ 2 سال بھی مجھے علم جو سکھایا، یہ بھی میری تربیت نہیں رہا۔ تو صرف اور صرف آج بے چینی کی، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آج تربیت میں علم بہت ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدھی آستین پہن کے نماز پڑھنے پہ ثواب کچھ کم ہو جاتا ہے؟ بالکل کم نہیں ہوتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں سطر ڈھکنے کا حکم دیا وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور آپ جو ہے جو کپڑے آپ ہوا آستین کے پہنتے ہو یہ سطر میں آتے ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا جس طرح سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بیت بزرگوں سے بیت ہونے کا معاملہ ہے، یہ سلسلہ پہلے ہی حضور کے ٹائم کا یا کب بنایا ہوا ہے یہ سلسلہ؟ ہمارے معاشرے میں بیت کا سلسلہ اس ٹائم بزرگوں سے ہے، وہ کیا پہلے سے چلا آ رہا ہے حضور کے زمانے سے یا ابھی رائج ہوا؟ بھائی یہ جو بیت کا سلسلہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ بیت نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی۔ حضور کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے ہاتھ میں جو بیت ہوتی تھی وہ جان مال ہر چیز کی بیت ہوتی تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیت کرتے ہیں۔ بے کہتے ہیں بیچنے کو، ایک حساب سے اپنا سب کچھ بیچنا کسی بزرگ کے ہاتھوں، اور وہ جو تربیت کرے اسے ایکسیپٹ کرنا۔ آج کل تو کہاں، آج کل تو گھٹنے بچوانے والے، کندھے دبوانے والی بیت ہے، اور
नजराने अरतोफ़ों वाली बैत है, ये वो बैत नहीं है, इसे आप उससे न मिलाओ। ये मेरा सवाल यह है, इस्लाम धर्म में किसी भी तरह का तावीज़ वगैरह पहनना, लागर लगाना, घर में टांगना जायज़ है या नाजायज़ है? कि इस्लाम में ताबीज़ गंडे या घर में इस तरह के नक्श लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? तो जायज़ रहती, क्योंकि साहबा से साबित है, कुछ चीज़ें ताबीज़ दिए उन्होंने बच्चों को और कुछ लोगों को, लेकिन पसंदीदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि ताबीज़ इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं ना, उनका तवक्कुल अल्लाह से घट के इन चीज़ों पर आ जाता है, इसलिए पसंदीदा नहीं है। मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो बल्कि लिख के लगवा दिया अपने यहाँ मरकज़ में कि हमारे यहाँ कोई ताबीज़ करना नहीं है। घर में जैसे हम अपनी फोटो लगा लेते हैं तो कहते हैं कि बड़े कहते हैं कि नेकी के फरिश्ते नहीं आते, क्या ये सही है? उनका सवाल यह है कि घर में जो हम अपने फ़ोटो वोटो लगा लेते हैं उससे लोग बुजुर्ग ये कहते हैं कि नेकी के फरिश्ते नहीं आते। बचना चाहिए ऐसे फ़ोटो वोटो लगवाने से। अगर कहीं मजबूरी हो तो फ़ोटो आप लगा लें, और इसमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है वैसे, अगर आप अपने घर में अपने फ़ोटो को लगा लें, क्योंकि उस माशरे में जब फ़ोटो की मनाही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी तो उन दिनों इस तरह की मूर्ति और फ़ोटो बना के उनकी पूजा की जाती थी। हुजूर ने इसलिए सख्ती से मना किया था। आज आपका मंशा पूजा नहीं है, और ज़माना के हिसाब से आप इस तरह की अगर पूजा करते हो तो वाकई नाजायज़ है, वरना मेरे ख्याल में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। असल तो बात यह है, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देते हैं, इसलिए नज़र रखें बड़ी चीज़ों में। नॉन मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में 6 साल शादी की इजाज़त कैसे होती? यार ये तो असल में प्रोपेगेंडा है। इनका सवाल ये है कि इस्लाम में 6 साल शादी की 6 साल शादियों की तो इजाज़त नहीं है इस्लाम में, एक साथ 4 शादियों की इजाज़त है, एक साथ आप 4 बीवी रख सकते हो। लेकिन जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पलट के उनसे पूछ लोगे कि राजा दशरथ की कितनी बीवियाँ थी तो उनकी ज़बान बंद हो जाएगी, उनके बुजुर्गों की इतनी बीवी हुई है। लेकिन हमने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने, बल्कि उन्हें बताना है कि हिकमत है इसके पीछे, क्योंकि हमेशा से जंगें मर्दों ने लड़ी, मौतें मर्दों की ज़्यादा हुई, हमेशा से औरतों की तादाद दुनिया में ज़्यादा रही। उसे बैलेंस करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशरूत इजाज़त दी है, शर्त के साथ कि अगर तुम 4 के साथ या 2 के साथ या 3 के साथ इंसाफ कर सको तब इजाज़त है, वरना एक ही काफ़ी है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। अगर आपको जो जवाब भी देना तो आप ये बात कह सकते हो भाई आप अपने बुजुर्गों का मामला, राजा दशरथ की मिसाल बहुत आम है। जैसे कि ये दीन की दावत के लिए अगर नॉन मुस्लिम को देते हैं तो बहुत से भाई हमारे ये कहते हैं कि पहले अपने भाइयों को तो दावत दे लें, अपने भाइयों को तो ठीक कर लें, फिर उनको दीन की दावत दें। इनका कहना यह है कि हमारे माशरे में एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि गैर मुस्लिमों में दावत बाद में देना, पहले अपने लोगों की इस्लाह करना। असल में जो भी मामला हमें देखना हो वो हुजूर और सहाबा की ज़िंदगी में देखना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो था वो जो लोग अल्लाह से कटे हुए हैं उन्हें दीन की दावत देना था, और जो लोग उनकी दावत पे कलमा पढ़ चुके ईमान में आ गए फिर उनकी इस्लाह करते रहे। तो इसलिए दोनों काम ज़रूरी है। अगर कोई शिद्दत के साथ एक ही काम में लगा रहे तो वो हक़ अदा नहीं करता दावत का। गैर मुस्लिमों में आप दीन की दावत पे काम करें, उन्हें अल्लाह उसके रसूल से जोड़ें, और जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से उनकी इस्लाह करते हैं, दोनों काम होते गैर मुस्लिमों को कुरान दे सकते हैं पढ़ने के लिए? उनका सवाल यह है कि गैर मुस्लिमों को कुरान दे सकते हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मौके ऐसे हुए हैं कि गैर मुस्लिम सरदारों को ख़त लिखे हैं जिनकी शुरुआत बिस्मिल्लाह शरीफ से की है। बिस्मिल्लाह अपने आप में मुकम्मल एक आयत है कुरान की जो नाजिल हुई है, और उसको कुरान की आयतें भी लिख के भेजी हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल गैर मुस्लिमों को कुरान दें। जी, जैसे कुरान पाक में आयत है मर्दों के लिए कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी नज़र नीचे रखो और शर्मगाहों की हिफाजत करो, इसी तरीके से औरतों को भी कहा गया। तो आज के दौर में पहले से अब के दौर में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट चैनल या फिर न्यूज़पेपर हर जगह आमादा किया जा रहा है बुराई की तरफ, और सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा तरीका औरतों का। तो और आम तौर पे सड़कों पे बाज़ारों में लड़कियाँ औरतें खुद आमादा कर रही, इतना बुरा वक्त है कि लड़कों को मर्दों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही इस चीज़ के लिए। तो इस दौर में किस तरीके से बचा जाए? इसका सवाल यह है, कुरान हुक्म देता है मर्दों को भी औरतों को कि अपनी नज़र नीचे रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। इस
بدلتے دور میں کس طرح سے اس سے بچا جائے. جتنا آپ کے اندر ہمت ہو، جتنا زیادہ آپ بچ سکتے ہو اتنا بچو. اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کی کیا عمر ہے، آپ کے کیا حالات ہیں. اسی حساب سے وہ آپ کا حساب لے گا. اسے پتہ ہے کہ آپ کس حد تک بچ سکتے تھے، نہیں بچے، اور کس حد تک آپ نے کوشش کی، اسے سارا پتہ ہے. کیونکہ اسی نے آپ کو بنایا، اسی نے آپ کو پیدا کیا، اسی نے آپ کو مزاج اور سب کچھ دیا. قرآن میں بھی اللہ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں. اس لیے اسے سارا پتہ ہے. آپ اپنی ہر چند کوشش کرو کہ آپ اپنی نظریں بھی نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرو. انشاءاللہ بہت اجر ملے گا اس بات کا. باقی اللہ کے حوالے چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ کو ہماری کمزوری ہوگی. جی کوئی اس طرح کا اگر شخص ہو کہ خدا میں یقین بھی کر رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا ہے، مطلب ایک دن کہہ رہا ہے کہ خدا ہے اور ایک دن کہہ رہا ہے اس کا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کی نعمت بھی پہچاننا ہے اور نہیں بھی پہچاننا ہے، تو اس کے لیے کیا ایسا کرا جائے، کیا بھی پڑھا جائے اس طرح کا کہ اس کا دل ایک جگہ استھر ہو جائے کہ خدا وجود نہیں ہے اور دین میں اس کا دل لگ جائے، اس کے لیے کیا کرے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جسے اللہ میں یقین بھی ہو اور بار بار اس کا یقین ہٹتا بھی ہو، تو اس کے لیے کس طرح سے اسے استقامت کس طرح سے آئے اس کے اندر. بھائی مین بات یہ ہے کہ اگر وہ اس حالت میں خدا نخواستہ مرتا ہے تو یہ تو بہت بڑے عذاب کی بات ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان میں آئیں اور پکے ہو جائیں وہی اللہ کے بندے ہیں، شک میں ہرگز نہ پڑیں. یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا اپنا ایمان بنائیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اب استقامت کی بات. استقامت کے لیے اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر اور اللہ کے احکام ماننا، اور اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز اول نمبر پہ ہے وہ نماز ہے. آپ اپنی 5 نمازیں درست کرو اور ہر نماز میں اللہ رب العزت سے استقامت مانگو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استقامت ملے گی، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے، سب سے محبت کرتا ہے. مجھے سوال ہے، اگر ہم بہت ضروری کام سے آ رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے، درگھٹنا ہوئی ہے، تو ہم پھر کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر سڑک پہ کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں اور ہمیں ایکسیڈنٹ ہوا دکھے تو ہم کیا کریں؟ آپ اپنا ضروری کام چھوڑ کے سب سے پہلے ایکسیڈنٹ والے کو اٹھائیں اور اسے ہاسپٹل پہنچائیں. بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ میرے کام کا نقصان ہوگا. وہ نقصان بھرپور انشاءاللہ اللہ کر دے گا اس کی بھرپائی. لیکن اگر وہ اس کی جان چلی گئی تو وہ بہت بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس لیے ضروری ہے نہ تو آپ پولیس کی پرواہ کریں اور نہ ہی آپ کسی اور خطرے کی پرواہ کریں، بلکہ اپنا کام چھوڑ کے سب سے پہلے اسے اسپتال پہنچائیں، اس کی جان بچائیں. کیونکہ اگر آپ کو اس عوض میں پولیس پکڑتی بھی ہے، ایک آدھ دن آپ کو تھانے میں بھی رہنا پڑا تو سستا سودا ہے یار. آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. آپ اپنے اندر کتنی فیلنگ محسوس کرو گے. میرے ساتھ تو ایسا کئی بار ہو چکا الحمدللہ کہ میں ضروری کام سے جاتا ہوا، بچے میرے ساتھ ہوئے، کار میں میں نے ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا تو اپنی کار میں ڈال کے اسے ہاسپٹل تک پہنچایا، اپنا کارڈ دے کے آیا کہ اگر پولیس پوچھے کون چھوڑ گی کیا تو میرا کارڈ دے دو. تو کیا کرے گی؟ 1-2 دن تھانے میں ڈال دے گی، 10-5 ہزار روپये ہم سے لے لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھو نا کتنا سستا سودا ہے. اگر آپ نے ایک جان بھی بچا لی، 5-10 ہزار آپ کے خرچ ہو گئے. آپ ایک آدھ رات جیل میں کاٹ دیا آپ نے، اللہ کی نظر میں آپ کس طرح سے چڑھ گئے. دیکھو صدقہ کہہ کر دینا ہے. صدقہ کہہ کر دینا. ان کا سوال یہ ہے کہ صدقہ کیا کہہ کر دینا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے بھائی کہ صدقہ آپ ظاہر کر کے بھی دو اور چھپا کے بھی دو، دونوں طریقے سے مناسب ہے. اپنے تقوی اور اپنی تربیت کے لیے چھپا کے دو اور لوگوں کی ترغیب کے لیے لوگوں کو بتا کے دو. جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اس کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے، کیا دیکھ کر کے دیں گے، اور صدقے کا کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے دی جا سکتی ہے، کیا حالات دیکھ کے زکوٰۃ دیں. بھائی جو محتاج اور غریب ہوں، جو لوگ آپ کو نظر آئیں کہ کمزور طبقہ ہے، اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. وہ لوگ بھی اسی میں آتے ہیں. کسی کی اگر مان لو 10,000 تنخواہ ہے اور اس کے 12-15 بچے ہیں، اس کا خرچ 20,000 ہے، وہ بھی محتاج ہی ہے، اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. یہ نہیں دیکھیں گے آپ اس کی 10,000 تنخواہ ہے، بلکہ یہ دیکھو نا اس کا خرچ کتنا ہے. مان لو اس کے 10-12 بچے ہیں اور وہ پورا نہیں کر پا رہا اس میں، تو زکوٰۃ میں مستحق. صدقہ بھی چل جائے گا. صدقہ بھی اگر وہ سید نہیں ہے تو صدقہ بھی چل جائے گا.
غلطی ہوئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.